اللہ ان آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حساب و کتاب کا نظام کمزور نہیں ہے. دنیا کی عدالت سے، دنیا کے مقدموں سے بچ سکتے ہو. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. قرآن کہتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ کے کہو گے یہ کیسی رپورٹ کارڈ ہے، کیسا رزلٹ ہے کہ اس نے میری زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا. ہر چیز. اگر کسی چٹان میں بیٹھ کر کوئی گناہ کیا، اندھیرے میں تنہائیوں میں دروازے بند کر کے کوئی معمولی سا جرم کیا یا کوئی نیکی کی، اس کو بھی اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا. تو بھائی اللہ کا نظام ہلکا نہیں ہے، وہ بہت مضبوط نظام ہے اس کا. اور اللہ نے یہ سارا نظام جو بنایا، اور اللہ نے جو ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا، اور قرآن میں جہنم کی وعیدیں اور جنت کی خوشخبریاں دی، اس لیے نہیں دی کہ آپ کو یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں. پڑھیں گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ بہنوں کی وراثت دیں نہ دیں، دے دیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں دیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ اپنے باپ اور اپنی ماں سے آواز آہستہ کر کے بات کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے. کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیلۃ القدر میں بخش دے گا وہ آپ کو. آپ کی مرضی کہ آپ یتیم کا مال جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے، وراثت جس کی پوری بنتی ہے، آپ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس چھوٹے کی وراثت کھا جاتے ہو. آپ کی مرضی ہے، نہیں کھاؤ گے تو ثواب ملے گا، کھا جاؤ گے تو لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جائے گی، شب برات میں ہو جائے گی بخشش، عید کے دن بخشش ہو جائے گی، رمضان میں بخشش ہو جائے گی. آپ اگر جمعے کے دن مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. آپ اگر لیلۃ القدر میں مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. اگر اس طرح سے میرے بھائی بخششوں کا نظام ہوتا تو قرآن اتنی وعیدیں نہ سناتا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ نہ بتاتا کہ جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کی کر کے اللہ پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. پھر قرآن یہ نہ کہتا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں. پھر قرآن یہ نہ کہتا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کی وراثت کھانا حلال نہیں ہے. پھر قرآن یہ نہ کہتا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، گناہ کرو لیکن یہ دماغ میں رکھ کے عن قریب اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے، اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے، تمہارے خلاف کیس چلے گا، اس کی سزا ملے گی. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون، عن قریب، زیادہ ٹائم نہیں ہے، بہت جلدی اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے. آج اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا جتنا غلط مطلب لیا اور بتایا جا رہا ہے، شاید یہ چیز اللہ کے غضب کو جتنی دعوت دے اتنا کوئی اور جرم اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے گا. اتنا غلط مطلب. بھائی لیلۃ القدر میں بخششیں ہوتی ہیں، گناہ پہلے چھوڑنا پڑے گا آپ کو، آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. رمضان میں بخششیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو رمضان میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل، بولو نا بھائی، نہیں ہوتا. ایک بالش زمین جس نے کسی کی ہتھیائی، فرمایا 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کی گردن میں ڈالے گا. نہ معاملات صحیح ہیں، پیسے دے کے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی وقت پہ واپس بولو نا نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ اس جہنم کی آگ سے غفلت. صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس آگ کو اس آگ سے زیادہ گرم بنایا ہے. صحابہ کرام کی ایسی کیفیت ہوئی، ترمذی کی حدیث ہے، اس طرح اللہ کے خوف سے رونے لگے کہ جیسے کوئی ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو اللہ فرماتے ہیں لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے وعدے کیے نا، مار کے ختم نہیں کروں گا، ایک دن
اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب لوں گا۔ اللہ بار بار یاد دلاتا ہے، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ تجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے وعدے سچے ہیں؟ جب تو نے کہہ دیا تو اللہ کو معاذ اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس اللہ کے وعدے کے بارے میں دھوکے میں ڈالیں گی، اور تمہیں وہ یہ دکھائیں گی کہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے۔ اللہ نے معاذ اللہ سیاسی وعدے کیے ہیں، یہ سچا وعدہ نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز دھوکے میں ڈالے گی؟ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فرمایا اس دنیا کی ترقی، دنیا کی ظاہری چمک دھمک، تمہارے یہاں سے لوگ ہوں گے جو باتیں کریں گے، گورا چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے اور مسلمان جنت اور جہنم کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں، وہ لیبارٹریوں میں کیا کیا بنا رہے ہیں، مسلمان جنت جہنم سے باہر نہیں نکلتے، وہ یہ کر رہے ہیں، مسلمان جنت اور جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے دنیا کی جو زندگی ہے جس نے کافر کو دھوکے میں دیا، یہی زندگی کس کو دھوکہ دے گی؟ یہی تمہیں دھوکہ دے گی۔ اس زندگی میں جب تم ترقی کی جتنی قسمیں دیکھو، چاند پہ پہنچنے کی، مریخ پہ پہنچنے کی، خلائی سیاروں سے چھلانگے لگانے کی، اس دنیا میں ایک چیز غور کر لینا، اس کے آگے موت ہے جو اس ساری ترقی کو چند سیکنڈ اور منٹوں میں خاک میں ملا کے رکھ دے گی۔ یہ ایسی ترقی ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت کو چند گھنٹوں میں زمین بوس کر دیتی ہے۔ اس لیے اس میں ترقی کرنا، مگر اس ترقی کو اصل مت سمجھنا اور اس دنیا سے دل مت لگا کے اللہ سے غافل نہ ہو جانا۔ یہ بہت بڑا فالٹ ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ فالٹ سمجھ میں اس وقت نہیں آتا، اس وقت تک جب تک خود اپنے اوپر بھگتتا نہیں ہے انسان۔ جس پر جب تک موت آتی نہیں ہے نا، اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت، جو موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا نا، اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت آتی نہیں ہے، اس وقت تک نہیں آتی۔ وہ اٹکا رہے گا، اس کا دل پلاٹوں میں، گاڑیوں میں، بنگلوں میں، دولت میں اٹکا رہے گا۔ حتیٰ کہ کینسر کا مریض ہوگا نا، ڈاکٹر کہہ دیں گے 6 مہینے رہ گئے ہیں، مگر دل دنیا سے اس کا بھی نہیں نکلے گا، وہ پھر اسی میں لگا رہے گا۔ ایسے پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا 6 مہینے رہ گئے، 7 مہینے رہ گئے، 8 مہینے رہ گئے، لیکن ان کا خیال یہ کہ ابھی ہم اتنے آرام سے نکلنے والے نہیں ہیں یہاں سے۔ ان پہ بھی غفلت۔ بھائی تم تو توبہ کر لو۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو یہ جو جرم کر رہے تھے نا وہی دوبارہ کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ اسی امید پہ کریں گے کہ شاید کل میں توبہ کر لوں، شاید کل میں توبہ کر لوں۔ راتوں کو اپنی دعاؤں میں اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا معمول بنائیں۔ یہ چیز آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، فرمایا کافر مانگتا ہے کہ کہاں ہے وہ جہنم، کہاں ہے وہ آخرت، دکھاؤ مجھے۔ فرمایا اور مومن اس سے خوف کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، مطالبہ نہیں کرتا۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ، میں بھر دوں گا انسانوں سے اور جنات سے جہنم کو۔ اللہ کے لیے یہ مشکل، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ پر یہ کام مشکل نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا اللہ نے کہ اللہ پہ یہ کام مشکل نہیں ہے؟ ظاہر ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دے؟ لیکن اللہ یہ لفظ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اتنے سارے انسانوں کو کیسے ڈالے گا؟ کیا اس کا دل نہیں ہے؟ کیا اس کو رحم نہیں آئے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں آئے گا رحم۔ یہ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ مجھے جتنا رحم آنا تھا مجھے آ گیا ہے۔ یہ رحم ہی تو ہے، کتنی مہلت دیتا ہے وہ، بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے۔ 1000 بار بھی گناہ کیا، 1000ویں بار توبہ کرو گے اسی طرح قبول کرے گا جیسے پہلی دفعہ توبہ قبول کی تھی۔ یہ رحم ہی تو آیا تھا۔ اب تم یہ چاہ رہے ہو کہ وہ اتنا رحیم بن جائے کہ آپ جو مرضی کرتے رہو وہ بخشتا رہے تمہیں۔ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت، بولو بھائی نہیں، ایسا نہیں۔
ام نجعل المتقین کالفجار. انداز دیکھیں قرآن کا. قرآن کہہ رہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نیک اور برے لوگوں کا انجام سیم کر دوں گا؟ دیکھو یا تو آخرت میں جنت ہے یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے انجام کے اعتبار سے، تیسری کوئی جگہ نہیں. یا تو ادھر یا بولے نا بھائی، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتے اگر میں نے سبھی کو بخشنا ہے تو اس کا مطلب جو بیچارے گناہوں سے بچ رہے ہیں وہ بے وقوف ہے پھر نا. یہی مطلب ہوا نا. وہ تو پاگل ہیں، وہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پناہیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، وہ مالی معاملات میں حرام سے بچتے ہیں، ان کے دل میں میرا خوف ہے، وہ مجھے خوش کرنے کے لیے غریبوں کو کھلاتے ہیں. وہ امن ہوا قانت آناء اللیل، اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ آدمی جو رات کو اٹھ کے مجھے پکارتا ہے، ساجدا وقائما، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے وہ، ویرجو رحمت ربی، رب سے امیدیں بھی لگا کے بیٹھا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، یعنی خالی امیدوں پہ نہیں چل رہا، خوف بھی ہے. تو بھلا اس کو، اور جو ساری رات سوتا رہتا ہے، جو ساری رات ڈرامے فلمیں دیکھتا رہتا ہے، جو ساری رات اسنوکر کلب پہ بیٹھا رہتا ہے، جو ساری رات باپ اور ماں کو ستاتا ہے، جو ساری رات گناہوں میں زنا میں وقت گزارتا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو دونوں کو میں ایک جیسا کر دوں گا؟ ہے بھائی، دونوں کا انجام ہے، اس کو بخش دوں گا بھائی، چل بھائی چھوڑ، بس بخشش ہو گئی، کوئی میں بہت غفور ہوں، بہت بڑا ہوں. لیلۃ القدر کو دونوں جاگ لیے تھے تو اب دونوں ایک جیسے ہو گئے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. لیلۃ القدر میں چونکہ دونوں جاگ لیے تھے اب دونوں کیا ہو گئے ہے بھائی؟ سیم. تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل، بھلا ہم ایسا کریں گے، ہمیں تم نے یہ سمجھا ہوا ہے، ایسی بے انصافی، ایسی دھاندلی تو دنیا میں کوئی کرپٹ ترین حاکم نہیں کرتا. عدل و انصاف کا بادشاہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جن گناہوں کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بغیر کسی بریک کے چلتے چلے جا رہے ہیں، برداشت بالکل ختم. قرآن نیک لوگوں کی صفت بیان کرتا ہے، الکاظمین الغیظ، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. یہ باپ کے سامنے غصہ نہیں، ماں کے سامنے نہیں، اپنے بڑوں کے سامنے نہیں. آج چھوٹوں پہ برداشت کر لیتا ہے، طاقتور ہے، اور بڑے پہ برداشت نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جتنی باس کی برداشت کرتے ہو اس کا 10واں حصہ اگر باپ کی برداشت کر لو تو شاید بخشش ہو جائے. وہ باس تمہارا کچھ نہیں لگتا، وہ صرف پیسے دیتا ہے تمہیں، پیسوں کے لیے رکھا ہوا ہے. جس دن تم نے دیکھو سعودی عرب سے 20 سال لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، جاب لیس ہو کے یہاں نظر آتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یار آپ تو 20 سال سے ایک سیٹ کے پاس ملازمت کر رہے تھے، اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار وہ مجھے گردوں کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، فوراً کمپنی نے نکال دیا. کہتا ہوں یار 20 سال آپ نے جس کمپنی سے وفا کی ہے، گردوں کے تھوڑے سے مسئلے پہ اس کمپنی نے آپ کو نکال دیا، تو آپ کو ٹینشن نہیں؟ کہہ رہے ٹینشن کس بات کی بھائی، وہ مجھے ملازمت کے لیے رکھا تھا، اب میں ہارڈ ورکنگ کر نہیں سکتا تو انہوں نے نکال دیا. بالکل صحیح کیا. باس نے مجھے کہا کہ ریزائن دے دیں آپ، میں نے دے دیا ریزائن. جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے رکھا ہوا ہے، جہاں آپ کو کوئی بیماری ہوئی فوراً آنکھیں انہوں نے پھیر لی، ان کے ساتھ تو ایسی وفا ہے یار. 20 سال میں کبھی باس سے ایک دفعہ بھی پھڈے کی نوبت، بولو نا، 20 سال میں ایک دفعہ بھی باس سے پھڈے کی نوبت نہیں آئی. اور جو باپ آپ چاہے لنگڑے ہو، لولے ہو، اندھے ہو، کاڑے ہو، بہرے ہو، فالج زدہ ہو، وہ باپ آپ کو کبھی گھر سے کبھی نہیں نکالے گا گھر سے. اس باپ اگر وہ تیز آواز سے بات کرتا ہے، وہ سختی کرتا ہے تو آپ کا میٹر گھوم جاتا ہے. دنیا کو بے وقوف بنانا آسان، لیکن جس خدا نے پیدا کیا وہ ہماری ان حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے. وہ قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کر رہا ہوں کہ فرشتے بٹھا دیے، ان کی فائلیں تیار کرو، ایک ایک لفظ لکھو ان کا. جو قریبی رشتہ ہے اس کا حق اتنا زیادہ، لیکن جب سے دنیا میں کفر کی حکومت ہے، جتنا قریبی ہے اس کا رشتہ اتنا ہی کم. آج دنیا میں جانوروں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے، ماں باپ کے حقوق پر بات نہیں ہو رہی ہے. ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں، اس میں چاکلیٹ موکلیٹ اس کو گفٹ کر دیتے ہیں گورے. ایک مدر ڈے میں کوئی 2-4 پھول ہار پہنچا دیتے ہیں اس کو.
یہ فادر ڈے اور مدر ڈے منانا چھوڑ دیں، یہ ماں باپ کے ساتھ بدترین مذاق ہے، یہ خوب سمجھ لیں، بالکل اس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ جو فادر ڈے اور مدر ڈے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا باپ اور ماں سے سال میں ایک پورے سال رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کبھی کبھار تھوڑا بہت یاد کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان تمہارے برے عمل کو چمک پٹیاں لگا کے تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کرے گا، یہ خود بھی برباد ہوگا، تمہیں بھی برباد کرے گا۔ کتنے وعدے اللہ کر رہا ہے بھائی، اس رمضان کا تھوڑا سا حصہ ہے، آج گناہوں سے توبہ کر لو سچے دل سے۔ اے اللہ جو نماز کو قضا کرتا ہے، اے اللہ آئندہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دیکھو نماز کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں نمازی بھی بے نمازی ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس نے نماز کو بالکل اینڈ میں رکھا ہوا ہے، سب سے آخر میں، سارے کاموں سے فارغ ہو گیا تو نماز ہو جائے گی۔ سفر میں نماز قضا کر دیتے ہیں، بیماریوں میں نماز قضا کر دیتے ہیں۔ ہم نے نمازی لوگ دیکھے ہیں بستر پہ پڑے ہوئے نماز نہیں چھوڑتے، آپریشن تھیٹر میں نماز نہیں چھوڑتے، نمازی عورتیں بچے کی ولادت سے پہلے نماز نہیں چھوڑتی، وہ آپریشن تھیٹر میں ہوں گی، ان کو فکر ہوگی کہ نماز کا وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اس کو نماز کہتے ہیں، اس کو نمازی کہتے ہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار انڈیا سے آئے تھے، ان کی عمر میرا خیال ہے 70 سال ہوگی، بہت پرانا واقعہ یہ۔ ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے اب تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، 55-60 سال میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی جب سے بالغ ہوئے ہیں۔ میں حیران تھا، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ ہم چھوٹے تھے، یہ بات ہے تقریباً 84-85 کی، انہیں کلفٹن گھمانے کے لیے اور ادھر ادھر کراچی کی مختلف جگہیں دکھانے کے لیے لے گئے، تو مجھے اندازہ ہوا واقعی اس بندے کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہوگی۔ بات بات میں بھائی نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، بھائی کوئی مسجد ہے قریب میں، بھائی ایسا تو نہیں کہ نماز قضا ہو جائے گی۔ سارا ہم تفریح میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے دماغ میں سارا دن کیا چل رہا ہے، بھائی ایسا نہ ہو ٹائم ہو جائے پانی نہ ملے کہیں۔ ہم ان کو تسلی دیتے حضرت ایسا نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ان کے بارے میں جو ہے کہ زندگی میں نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، تو واقعی ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہے کہ اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ سفر میں اپنی نمازوں کے اسکیجول کو پہلے دیکھا کرو کہ کون سی نماز کہاں ہوگی، کس طرح سے خواتین نمازیں قضا کر دیتی ہیں۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، حافظو، حفاظت کرو، حفاظت بہت سخت، یہ اللہ کا دین ہے بھائی، اور اس میں لچک نہیں ہے۔ غسل فرض ہو گیا، اگر سردیوں میں آپ کو غسل کر کے نہانا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ سفر میں غسل فرض ہو گیا، وہاں نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ دوسرے توبہ کرو بد نظری سے، زنا سے، بدکاری سے، انٹرنیٹ پر بیہودہ اور فحش مواد دیکھنے سے، یہ چیز اس کو لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا سمجھایا، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میری قوم میں جس خدا کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ معاف کرنے والا ہے، گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر کے اس کو مناؤ، وہ چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا۔ وہ یہ آپشن رکھا ہوا ہے اس نے، وہ تانے نہیں دے گا کہ پھر گناہ کر کے تو توبہ کر رہا ہے تو کس بیس پہ کر رہا ہے، لیکن کرو تو صحیح۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا، لت پڑ جاتی ہے، جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں عادت پڑ جاتی ہے ان کو، بھئی عادت پڑ گئی ہے، عادتیں چھوٹتی بھی تو ہیں، پوری مسجد بھر جائے۔ اس طرح کوئی کام کنٹینیو کرنے سے کام کرنے کی عادت پڑتی ہے، چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہمت تو کرو، پھر بھی ہوتا ہے تو توبہ تو کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو تو نہیں۔ اگر کسی جو آدمی فحش فلمیں دیکھتا ہے اور توبہ کرنا چھوڑ دی اس نے، اس کا مطلب وہ جہنم کی آگ میں جانے پر اپنے راضی ہو گیا ہے، وہ مطمئن ہو گیا کہ اب بس
नहीं बच सकता। कैसे पढ़े भाई वो आग हमसे बर्दाश्त नहीं होती। 100 दफा ये गुनाह होता है, 100 दफा अल्लाह को मनाओ, अल्लाह अब नहीं करूंगा, फिर हो गया फिर मनाओ, और अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह मैं आदत से मजबूर होकर गुनाह करता हूँ, मगर मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस वक्त तक उसको मनाओ जब तक वो माफ न कर दे। अल्लाह तैयार है। एक बुजुर्ग ने कहा कि उनके पास डॉक्टर बिहाई साहब रहमतुल्लाह अलैह थे कि हजरत में गुनाह करता हूँ, तौबा करता हूँ, फिर हो जाता है गुनाह, जब ना चाहते हुए भी हो जाता है, फिर तौबा करता हूँ, फिर हो जाता है। फरमाया कोई बात नहीं, अगर मुत्तकी लोगों में शुमार न हुआ, अल्लाह तौबा करने वालों में शामिल कर लेगा। सब कहते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह को जैसे परहेजगार लोगों से मोहब्बत है, तौबा करने वालों से भी मोहब्बत है। ताल्लुक तो कायम रखो, तो इसलिए ताल्लुक ही खत्म कर दिया आपने। तौबा एक एल्फी है जो टूटे हुए ताल्लुक को जोड़ देती है। पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह चाहते हैं मुझसे राब्ते में तो रहो। आप जब किसी को भेजते हैं सफर में, कोई टेंशन हो भाई, राब्ते में रहना। उनकी नजर थोड़ी देर में इत्तला सही नहीं देते। माँ बाप को होता ही है फिक्र, भाई जिस हालत में भी हो इत्तला जरूर, अगर सुकून में भी हो इत्तला जरूर देना। अल्लाह कहते हैं जिस कंडीशन में भी हो, गुनाह में हो या नेकी में, ताल्लुक मुझसे खत्म से लंबी बात नहीं करना। गुनाह है तो मेरे सामने बयान करो, मेरे सामने बयान करो से अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, गुनाह दिमाग से ये गुनाह मांगेगा ना नहीं छूट। तो पहले अपने गुनाह को अच्छा लगता है ये कहना, सोचना भी है अल्लाह मैं कौम लूत की तरह करता नहीं हूँ कि लूत अलैहिस्सलाम से क्या कहने लगे कि अगर आप इस गुनाह पे राजी नहीं हो तो इलाका छोड़ के तो अल्लाह से अल्लाह मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं फख्र नहीं कर रहा अपने जुर्म पर, मुझे इस जुर्म की आदत पड़ गई है, मुझे इस बुराई की आदत पड़ गई है, अल्लाह मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं है, और माँ बाप के सामने चीखने लगता हूँ और मुझे आदत पड़ गई है, नहीं देते। तो बागी ना बनो, अल्लाह के सामने अपने हाथ उठा के अपने जुर्म का और मखलूक के हुकूक क्या है। अल्लाह तू मैं तेरा बंदा हूँ, तू मुझे सीधे रास्ते पे चला। हदीस में कितनी प्यारी दुआ आई, किसी का या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनी वला अक़ल्ल मिन ज़ालिक। ऐ वो ज़ात जो जिंदा है, हर चीज को थामने वाला है, मैं तेरी रहमत की भीख तुझसे मांगता हूँ, मेरी हालत को दुरुस्त कर दे, मुझे गुनाह छोड़ने की तौफीक दे दे। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, मुझे मेरे हवाले ना कर। फिर अल्लाह मुझे मेरे हाथों में, जिस तरह से छोटा बच्चा होता है ना, मनाई जा रही है, जब सफर चल रहा होता है, डर होता है गाड़ी के नीचे ना आ जाए, गड्ढे में ना गिर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कदर आ जाए, तो माँ बाप किसी के हवाले बच्चे को करते हैं। बच्चे को बच्चे के हवाले नहीं किया जाएगा, बच्चा किसी बड़े के हाथों में होगा तो महफूज। तो इंसान अल्लाह के सामने जुर्म का इतराफ करे, फैसले होंगे, अल्लाह मैं कमजोर हूँ, तू मुझे मेरे हवाले ना कर। कितनी देर के लिए हवाले न कर, तरफत आइन, ए अल्लाह 24 घंटे में एक पलक झपकने में जितना टाइम लगता है ना, इतने टाइम के लिए भी तू मुझे मेरे हवाले ना कर। वला अक़ल्ल मिन ज़ालिक, इससे कम टाइम के लिए भी तू मुझे मेरे हवाले ना कर, क्योंकि अगर तूने मुझे मेरे हवाले सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी कर दिया तो मुझे अपने ऊपर एतमाद नहीं है, मैं उसमें तेरी नाफरमानी करूंगा, मैं उसमें अपनी जान पर जुल्म करूंगा। 24 घंटे तू मुझ पर गिरफ्त रख। ये नबी ने हमें दुआएं सिखाई हैं, ये गुनाहगारों के लिए दुआएं हैं कि जिनसे गुनाह नहीं छूटते, वो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह तू मुझे मेरे हवाले ना कर, ताल्लुक तू कायम रखे मेरे भाई। और क्या दुआ सिखाई, खुद बिनासियती इलल बिर्रि वत्तक़वा, ऐ अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे चलना चाहूं ना चाहूं, तू मुझे पेशानी के बालों से पकड़ के सीधे रास्ते पे घसीट ले। जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, इंजेक्शन लगाने की तकलीफ हो रही है और लगाना जरूरी भी है, आप कहते हैं भाई रस्सियों से बांध के मेरे इंजेक्शन ठोक दो, लगा दो इंजेक्शन, कहते हैं कि नहीं कहते, मेरी परवाह नहीं करो। तो भाई इस रमजान में हिम्मत करके गुनाहों से तौबा कर लो। और देखो ये बात मैं बहुत कम बयानात में कहता हूं क्योंकि ये जुर्म फैल गया है। दाढ़ी कटाना ये भी तगयीर खल्क़िल्लाह है, अल्लाह की तख्लीक को बदलना है। अल्लाह को दाढ़ी कटा हुआ मर्द पसंद बोलो ना भाई, ये ऑप्शनल नहीं है, ये तो अब हो गया क्योंकि इतने लोग अब अंग्रेजों को देख देख के दाढ़ियां काटना शुरू कर दी,
تو ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز. نبی نے حکم دیا ہے اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہودی دیکھے ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے ماڈرن یہودی، بڑے ترقی یافتہ، لیکن داڑھی اتنی بڑی. بہت سے یہودی دیکھیں، کیوں؟ اتنی تحریف کی ہے یہ تورات اور انجیل میں، اس کے باوجود آج بھی تورات سے وہ داڑھی والی آیتیں نہیں نکال سکتے. آج بھی تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ داڑیاں مت کاٹیں، کہہ دیں اپنی قوم سے. کتنی تحریف کی نا اپنے مذہب میں انہوں نے، لیکن وہ بھی غامدی کی طرح، غامدی جیسے نہیں بن سکے کہ داڑھی نکال دیں اسلام سے اور کہیں وہ تو کلچر کا حصہ تھی. اللہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کے کلچر کی وجہ سے کہے گا کہ داڑیاں رکھواؤ ان کو. اور کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے. اللہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا رہا ہے، کلیم اللہ کو. سارے پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں، سارے صحابہ نے داڑیاں رکھی ہیں. تو غامدی صاحب نے آگے داڑھی کا انکار کر دیا. فیصلہ کر لو، ایک طرف صحابہ ہیں، ایک طرف پیغمبر ہیں، ایک طرف تورات ہے، ایک طرف قرآن ہے. قرآن صراحتاً داڑھی کا ذکر نہیں کرتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کی فطرت تبدیل کروں گا. اللہ نے عورت کو چہرے پہ بال نہیں، عورت کو سر پہ بال دیے ہیں. کتنے بڑے بال عورتوں کے ہوتے ہیں، اس کے لیے بال موڑنا جائز ہے عورت کے لیے؟ بولو نا بھائی. اب انگریزوں میں اگر فیشن آ جائے، خواتین گنجی گھومنا شروع کر دیں، تو کیا اس کی ہم پرمیشن دے دیں گے عورت سر پہ بلیڈ پھیر لے؟ جیسے اس کی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی مرد کو چہرے پہ بلیڈ لگانے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو رکھ لو بھائی ہمت، بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو. توبہ تو جوانی میں ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. تھوڑا بہت لوگ ملا ملا کریں گے، بھائی یہ کہنے والے بھی مر جائیں گے، آپ بھی مر جاؤ گے. اور داڑھی رکھنے سے کوئی ملا نہیں بن جاتا. کتنے فوج کے بڑے بڑے آفیسرز ہیں جن کی بڑی بڑی داڑھی ہیں، کیا وہ ملا ہیں؟ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، یہ جو ایٹامک انرجی میں جو سائنسدان ہیں، جامعۃ الرشید آئے تھے، تو اتنی بڑی بڑی داڑھی ہیں ان کی. بھائی داڑھی رکھ کے آپ سائنسدان بھی بن سکتے ہو، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو، آپ آفیسر بھی بن سکتے ہو، زیادہ اچھے بنو گے آپ، روب ہوگا آپ کے چہرے پہ. تو ہمت کر لو اس رمضان میں. میں کسی بغیر داڑھی والے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا. بھئی ہماری داڑھی ایک ظاہری حلیہ، اندر اللہ ہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو جس کی وجہ سے داڑھی والے کو اللہ بخش دے اور ہمیں نہ بخش دے، اللہ بچا کے رکھے سب کو. لیکن جرم کو تو جرم ہی کہا جائے گا نا. وہ لوگوں کی رعایت میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے ہم. یہی تو یہود کا جرم تھا کہ وہ حکام بیان کرتے جس پہ لوگ خوش ہوتے. جو برائی معاشرے میں پھیل جاتی، یہود کے علماء اس پہ ڈسکس نہیں کرتے کہ پبلک ناراض ہو جائے گی. تو اللہ کا حکم ہے، ہمت کر لو. اور یہ فضول باتیں، داڑھی رکھ کے میں یہ گناہ کروں گا تو لوگ کیا بولیں گے، داڑھی بدنام ہوگی. تو اسلام کا نام ختم کر دو بھائی. مسلمان تو 2 نمبری کرتے ہیں بہت سے، بدنام تو اسلام ہوتا ہے. اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دو، اس کا حل یہ ہے کہ 2 نمبری چھوڑ دے آدمی. وہ ایک آدمی نے بوڑھی ماں کی فضیلت سنی کہ بوڑھی ماں کو اگر ذرا سا بھی تکلیف پہنچائی تو اتنا بڑا عذاب اور یہ اور وہ، اس نے جا کے اماں کو ہی قتل کر دیا. اس نے کہا بھئی یہ تو فل ٹینشن ہے، عذاب کا ذریعہ ہے یہ. تو داڑھی انسان کو سینما گھر کی لائن میں لگنے سے روکتی ہے، داڑھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ جو چیز روکنے والی تھی اسی کو اڑا دیا آپ نے، اسی کو اڑا دی. ہمارے کتنے دوست ہیں کہتے ہیں ہم نے جب داڑھی رکھی تو سینما گھر کی لائن سے واپس ہوئے، شرم آ رہی تھی. ایک ہمارے دوست نے داڑھی رکھی، مجھے اپنا واقعہ سنا ہے، کہہ رہے مجھے فلمیں دیکھنے اور سینما گھروں میں جا کے دیکھتے تھے. کہہ رہے میں لائن میں کھڑا ہوا تھا، داڑھی رکھ لی تھی میں نے، شرم تو آ رہی تھی لیکن ہم نے کہا تھوڑا دیر بے شرم بن جاتے ہیں. شرم ختم کرنے میں 2 سیکنڈ لگتے ہیں انسان کو. کہہ رہے پھر لوگ مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، یہ ملا یہاں کیا کر رہے ہیں. کہہ رہا مجھے اتنی غیرت آئی، میں نے کہا نکل بھائی یہ. اور بچے کی صحت، جو چھوٹا بچہ ہے نا دودھ پیتا، اس کی عام طور پہ 2 باتوں میں سے ایک وجہ سے صحت خراب ہوتی. اس میں 2 چیزیں ہیں. بچہ ماں کی فیڈ سے ہٹے گا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. ماں کے دودھ سے بچہ ہٹا اور صحت برباد ہونا شروع. دوسری بات یہ کہ ماں کیا کھا رہی ہے، جو کھائے گی دودھ ویسا ہی بنے گا. وہ اگر پاپڑ کھا کے دودھ پیدا کر رہی ہے تو ماں جب پاپڑ کھائے گی، چپس کھائے گی تو دودھ بھی ویسا ہی. دوسری بات یہ ہے کہ بچہ 6 مہینے تک تو ماں کا دودھ اسے چاہیے بھرپور. اس کے بعد بچے کی صحت دودھ سے اتنی نہیں بنتی. اس کے بعد بچے کو روٹی چاہیے، روٹی. سمجھتے ہو؟
مائیں روٹی نہیں کھلاتی, سیریلیکس کے ڈبے کھلانا شروع کر دیتی ہیں اس کو. جو دلیے پیکنگ کے آ رہے ہیں وہ کھلانا شروع کر دیتی ہیں. وہ ہوتے خوش ذائقہ ہیں, بڑے اچھے ہیں. اس کے دو نقصان, ایک اس میں اتنی انرجی نہیں ہوتی, دوسرا بچے کو جب ایک دفعہ ڈبے کی چیز کا چسکا لگ گیا تو پھر وہ دیسی چیزیں کھاتا ہی نہیں ہے. پھر مائیں روتی ہے یہ تو کھاتا ہی نہیں, پراٹھا نہیں کھاتا, یہ روٹی نہیں کھاتا, یہ دیسی گھی نہیں کھاتا. جو بچے ڈبے کے دودھ کے عادی ہیں, آپ ان کو بھینس کا دودھ پلا کے دیکھو, خالص دودھ وہ نہیں پی سکتے, ان کو گھن آتی ہے, اس سے بدبو آتی ہے, اسمیل آ رہی ہوتی ہے ان سے. تو بچے کو جب ماں کا دودھ 6 مہینے تک تو ماں کا دودھ پیے, اس کے فوراً بعد ڈائریکٹ روٹی پہ لے کر آئیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو روٹی ہضم نہیں کر سکتا, تو روٹی کو پیس کے گرائنڈ کر کے شوربے میں ڈال دیں, بغیر مرچوں کا شوربہ, گوشت کا, بڑے گوشت. بچے کو بڑا گوشت کھلایا کریں, چھوٹا گوشت نہیں. بڑے گوشت میں پاور ہے, طاقت ہے. گائے کا گوشت, بچے میں کوئی کولیسٹرول نہیں پیدا ہوتا. بچے کو بڑا گوشت کھلائیں گے اور کٹے کی طرح ہو جائے گا وہ. کٹے کا گوشت کھلائیں کیا بنے گا, کٹا. تو بچے کو تو بنانا ہے نا یہ. تو گوشت کے شوربے میں روٹی ڈال دیں, نرم ہو جائے گی, وہ کھلائیں. یا یہ کہ کوئی چینی دودھ میں ڈال دیں, وہ نرم کر کے چینی وینی کر کے اس کو کھلا دیں. تو یہ ایسی روٹی کھلاؤ گے تو طاقت پکڑے گا وہ, تو پھر بیمار نہیں ہوتا.